ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج میں ایک شارٹ ناول پڑھنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے آنچل میں جگنو، اور اس کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ شارٹ ناول پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوگا کہ میں کوئی لانگ ناول کیوں نہیں شروع کر رہی، مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میں ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہی ہوں، تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی ناولز کو۔ اس کے علاوہ سرخ آنچل کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے ہو، اور میں کیا کہوں، رائٹر نے ابھی لاسٹ پارٹ نہیں پرووائڈ کیا، جیسے ہی وہ لاسٹ ایپیسوڈ آتی ہے میں آپ لوگوں کو وہ سنا دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس کی فکر مت کیجیے کہ میں ابھی تک کیوں نہیں دے رہی، کیونکہ مجھے انتظار ہے جب تک لاسٹ پارٹ آئے گا نہیں میں کیسے ریکارڈ کر سکتی ہوں۔ تو میں ایسے کروں گی، اس کے ریکارڈ کرنے کے بعد میں اس کو ریکارڈ کروں گی اور اس کا لاسٹ پارٹ انشاءاللہ آج آ جائے گا، اور وہ بہت زبردست ناول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھے بھی شدت سے انتظار ہے کہ اس کے لاسٹ پارٹ کب آئے گا اور میں کب اس کو پڑھوں گی۔ بہت زیادہ اچھا ناول ہے، اور پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ تو جن لوگوں کو انتظار تھا کہ سرخ آنچل کب کمپلیٹ ہوگا تب وہ سٹارٹ کریں گے، تو میں ان کو بول دیتی ہوں کہ آج وہ سٹارٹ کر دیں، تاکہ جب اس کی ایپیسوڈز آئیں تو آپ لوگ تب تک اس کو کمپلیٹ کر چکے ہو، اور لاسٹ پارٹ کے لیے مطلب ظاہری سی بات ہے آپ کو انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کنفرم ہے، آج کیونکہ ابھی آیا نہیں ہے، مے بی آج رات آ جائے، کل ایپیسوڈ نہیں آئی تھی، آج آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ کل کنفرم ہے، کل تک تو اپلوڈ ہو جائے گا، نہیں تو رات میں ہی میں اپلوڈ کر دوں گی، تو اس کی آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنی۔ تو چلیے اب جلدی سے اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ آفیسرز کالونی میں دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی، کچھ گہرے بادلوں، سرمئی پہاڑوں کی ملگجی چوٹیوں اور سرسبز و شاداب وادی کے گھنے درختوں نے شام کے اس رنگ کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ شاہ لالہ اپنے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ گیٹ کے سامنے گھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولتار کی سڑک تھی، جس کے دونوں اطراف سفیدے اور پیپل کے درخت ایک ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بہت کم استعمال کی جاتی تھی، اس لیے کالونی کے بچے بے فکری سے یہاں کرکٹ، فٹ بال اور دیگر پسندیدہ کھیل کھیلتے تھے۔ بوڑھے اور خواتین اکثر ٹولیوں کی صورت میں چہل قدمی کرتے نظر آتے تھے۔ مغرب کے بعد جب مائیں بچوں کو گھروں میں بلاتی تھی تب کہیں یہاں سناٹا دیکھنے میں آتا تھا، اور اس وقت یہی سما تھا۔ مغرب ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ شاہ لالہ سخت اکتاہٹ کے عالم میں گیٹ سے کچھ فاصلے پر لگے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ چہرے پر بیزاری اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات نمایاں تھے۔ پتہ نہیں اپیا اور بیجی کب لوٹیں گی ہسپتال سے، اس نے کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ ویسے تو ڈیڈی کے آنے کا وقت بھی ہو چلا ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں آ جائے۔ مجھے گیٹ سے باہر کھڑا دیکھ کر یقیناً خفا بھی ہوں گے، مگر میں کیا کروں، اندر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ یا اللہ، کس درجہ بوریت ہے اس کالونی میں، نہ کوئی ہلچل، نہ ہنگامہ، اوفو۔ وہ دل ہی دل میں جذبز ہو رہی تھی۔ شجی بھیا کو بھی نہیں بتایا کہ میں باہر ہوں، اندر گھر میں ڈھونڈ رہے ہوں گے مجھے، مگر نہیں، یقیناً اپنے محبوب ٹی وی کے آگے جمے بیٹھے ہوں گے۔ ٹی وی کے آگے تو ساری دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ تعلیمی مصروفیت کے سبب بچپن سے شہر کے ہاسٹل میں رہی تھی، کالونی میں کم ہی آنا جانا تھا۔ اپیا کی تو ایف اے کے بعد شجی بھیا سے شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت شاہ لالہ 7ویں کلاس میں تھی۔ شجی بھیا ان کے سگے تایا زاد تھے، بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ایسے میں عرفان صاحب انہیں اپنے گھر یہاں کالونی میں لے آئے۔ جب وہ پڑھ لکھ کر برسر روزگار ہوئے تو اپنی بیٹی گل لالہ سے شادی کر دی، اور شادی کے بعد ان کے اسی گھر میں رہنے پر اصرار کیا تھا۔ وہ کہتے تھے، شجاع میرا گھر دماد نہیں بیٹا ہے، اور بیٹا باپ کے گھر ہی جچتا ہے۔ یوں بھی ان کی جاب بھی یہیں تھی، اسی لیے وہ باخوشی راضی ہو گئے تھے۔ وہ 6-7 ماہ قبل بی اے آنرز مکمل کرنے کے بعد مستقلاً کالونی لوٹی تھی، اور یہاں چند ماہ رہ کر ہی بور ہو گئی تھی۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی اور دلچسپی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے وہ سرخ شال کو اچھی طرح سر اور کندھوں پر پھیلائے ہوئے دور افق پر ڈوبتی سرخیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ بے دلی کے باعث 2-3 دن سے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ سرخ اور سیاہ پرنٹ کا مرینا کا سوٹ شکن آلود اور ملگجا سا تھا۔
वो अपने ध्यान में गुम थी। खबर भी ना हुई कि कब मतवाजी सड़क पर अमूदी लाइन बनाती बड़ी सड़क से तेज़ रफ्तारी से आई एक पजारो घर के गेट की ढलवान रविश पर आन रुकी। अंदर से एक लंबे कद का, खिलती हुई रंगत और घने चमकदार स्याह बालों वाला वजीहा सा मर्द निकला। बैल बजाने की गर्ज से दाएं जानिब के गेट लैंप के नीचे मौजूद सफ़ेद बटन को दबाने के इरादे से आगे बढ़ा तो उस पर नज़र पड़ते ही ठटक गया। होंठ इस्तेजाब के आलम में सिकुड़ गए और रोशन मोटी मोटी आंखों में चमक दर आए। वो कुछ ऐसी कैफियत में था जैसे अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा। उसके संजीदा और मतीन चेहरे के मुंजमद तासुरात में खुशगवारियत सी आ गई और पेशानी की शिकनें लम्हे भर में गायब हो गई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो अचानक ही तहीर अमेज़ मुसर्रत में गिर गया हो। शाह लाला हनूस बेजारी के आलम में खुद में गुम थी। हवा के तेज़ झोंके से फड़फड़ाते शॉल के पल्लू को समेटते हुए उसने यूं ही नज़र घुमाई और एक बेनियाज निगाह आने वाले अजनबी शख्स पर डाली। वो बड़ी दिलचस्पी और शौक़ के आलम में उसकी तरफ मतवज्जो था। नज़र मिलने पर धीरे से मुस्कुराया। हेलो, कैसे मिजाज हैं? भारी लहजा, गमगीनता और संजीदगी का इम्तजाज लिए हुए था। अंदाज में हद दर्जा वक़ार झलक रहा था। बिलाशोबा वो एक मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। हेलो, शाह लाला ने कुछ उलझे हुए बेपरवाह अंदाज में कहकर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कर ली। ये तक पूछने की जहमत नहीं की कि किससे मिलना है, क्या काम है। सालगिरह मुबारक हो। इस बार शाह लाला को हैरत का झटका सा लगा। वो अब हैरान सी बगौर उसकी जानिब देखने लगी। 34 बरस का ये सोबर सा मर्द कैसे जानता था कि आज उसका जन्मदिन है। इस दौरान अंदर से मुलाजिम ने घंटी की आवाज़ सुनकर गेट खोल दिया था। उसे देखकर ज़ोरदार सलाम झाड़ा और अपनी मायत में अंदर ले गया। कौन है ये साहब? अंदाज़ तो खासे शाहाना है। वो हैरानी से उसे अंदर जाते देख रही थी। पता नहीं, डैडी के मिलने वाले हैं या शज्जी भैया के। जब वो जी भर कर बाहर खड़े खड़े बोर हो गई तो मुज़हमिल कदमों से अंदर चली आई और लॉन में कैन की कुर्सी पर बैठकर आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगी। उफ़, कब आएंगी बेजी और अप्या? अब वो बुरी तरह झुला रही थी। अंदर ड्राइंग रूम से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। गोया वो साहिब शज्जी भैया के मिलने वाले थे। अरे गुड़िया, तुम इधर बैठी हो, मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था। उसी साथ शज्जी भैया उस शानदार से आदमी के हमरा ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर आए थे। जी बस मैं आ रही थी। वो तेज़ी से शॉल संभालती सीधी हो गई। ये मेरी बहन जमा साली हैं, शाह लाला। तलीम से फारिग होकर अब मुस्तकिल तौर पर कॉलोनी आ गई है। इरादा है कि कुछ अरसे बाद टीचिंग लाइन ज्वाइन कर लें। शज्जी भैया उसका तारुफ करवा रहे थे। शाह लाला हैरान रह गई। वो बहुत कम शज्जी भैया के दोस्तों से मुतारिफ होती थी। उनके यहाँ उसका मिजाज नहीं था। उसका मतलब है ये साहिब कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हैं घर वालों से। और लाला, शायद तुम्हारी इनसे वाकफियत हो। ये कॉलोनी की मशहूर मारूफ शख्सियत है, आगा हारून अहमद। उस कॉलोनी का तामीराती काम इनके वालिद साहिब की ज़ेर निगरानी तकमील पाया था। कॉलोनी का प्राइवेट कॉलेज, हॉस्पिटल और दस्तकारी स्कूल भी इन्होंने तामीर करवाए हैं। वालिद साहिब के वफ़ात के बाद तमाम इंतज़ामात आगा हारून ने संभाल लिए हैं। इस खूबसूरत कॉलोनी को मज़ीद बेहतर और पुरकशिश बनाने के लिए ये आजकल एक जामिया मंसूबा तरतीब दे रहे हैं, जिसके तहत बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में कॉलोनी में क्लब, रेस्ट हाउस, प्ले ग्राउंड और तफरीह पार्क बनाने के इक़दामात किए जाएंगे। बल्कि तफरीह पार्क तो तकरीबन मुकम्मल होने को है। शाह लाला ने गहरी सांस ली। अब अंदाज़ा हुआ था शज्जी भैया क्यों उसके सामने पीछे जा रहे थे। वो महसूस कर रही थी कि आगा हारून की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी और इस एहसास ने उसको नागवारी और बेजारी को मज़ीद दोचंद कर दिया था। ताहम वो मेहरबलब रही। अगर मिस शाह लाला पसंद करे तो कॉलोनी के कॉलेज में इंतज़ामी मामलात संभाल सकती हैं। मैडम तलत कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उन्हें निज़ाम चलाने के लिए एक आला तलीम याफ्ता और ज़हीन मामन की ज़रूरत है और मुझे यकीन है मिस शाह लाला के ताउन से हम जल्दी इस इंटर कॉलेज की डिग्री को कॉलेज में तब्दील कर देंगे। आगा की तजवीज़ पर शाह लाला ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उसी की जानिब मुतवज्जो था। नज़र मिलने पर हौले से उसके लब मुतबस्सुम हुए। उसकी नज़रों में इतनी चमक और भरपूर तासुर था कि शाह लाला ने दूसरे ही लम्हे निगाह चुरा ली। कैसे देखता है, जैसे खा ही तो जाएगा। वो दिल ही दिल में तिलमिला रही थी। हाँ लाला, तजवीज़ तो बहुत शानदार है, क्या ख्याल है? शज्जी भैया ने पुरजोश अंदाज में कहा। सोचूंगी। वो धीरे से कहकर अंदर की जानिब बढ़ गई। लाउंज में आई तो टेबल पर पड़े 2 गिफ्ट पैक देखकर मुतहय्यर हो गई। फ्रॉम आगा हारून अहमद टू शाह लाला। उसकी नज़रों में ज़मीन आसमान घूमने लगे। माय गॉड, मुझे किस हिसाब में तोहफ़ा दिया है? उसने ढीले ढाले अंदाज में गिफ्ट पैक खोले। बेशकीमत ज्वेलरी सेट और परफ्यूम। उसे हैरानी का दौरा पड़ गया। हैप्पी बर्थडे का नफीस सा कार्ड अलग से था। यह सब क्या है? उन्हें कैसे इल्म हुआ मेरी सालगिरह का? और
وہ الجھ رہی تھی۔ اسی دوران شجی بھیا ادھر چلے آئے۔ پچھلے سال جب تم چھٹیوں میں شہر سے کالونی آئی تھی تو تمہاری سالگرہ والے دن آغا تم سے پہلی بار ملے تھے، شاید اس وقت کی بات یاد رہ گئی ہو۔ شجی بھیا نے نرمی سے وضاحت کی اور شہ لالا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے سال ویکنڈ پر وہ کالونی میں تھی، اتفاق سے چھٹی کا دن تھا، سبھی گھر میں موجود تھے۔ شام کو لان میں بیٹھے چائے کے لوازمات اور سالگرہ کے کیک کے ہمراہ سادہ سے انداز میں اس کی سالگرہ منا کر گفٹس دے رہے تھے جب ملازم ڈیڈی کی اجازت پا کر آغا کو ادھر ہی لے آیا تھا۔ شہ لالا سرسری سی سلام دعا کے بعد اندر چلی گئی تھی۔ اپیا بھی 2-4 باتوں کے بعد اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اچھا، تو موصوف نے اتنی پرانی بات یاد رکھی تھی، جب بھی تو اس کی صورت کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، مگر مجھ میں ایسی کیا بات نظر آئی اسے جو میرا جنم دن اتنے دھیان سے ذہن میں محفوظ رکھا؟ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام سی سادہ سی لڑکی تھی، اس نے تو نظر بھر کر اسے دیکھا تک نہیں تھا، شاید یہی بے نیازی آغا کو بھا گئی تھی۔ بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی شجی بھیا، اتنی معمولی سی بات آغا اور ان کو کیسے یاد رہ گئی؟ میرا مطلب ہے ہمارا تو ان سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں، حیرانی تو مجھے بھی ہے، شجی بھیا پرخیال انداز میں بولے۔ وہ میرا دوست بھی ہے، میرا بڑا موڈی، من موجی اور متلون مزاج ہے۔ کالونی میں اس کا بہت روب اور دبدبا ہے، ظاہر ہے اتنی اونچی حیثیت سے ڈیڈی بھی اس کی خوب آب بھگت کرتے ہیں۔ کالونی والے اس سے حد درجہ خائف رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ بہت کم کسی کو گفٹ لے کر دیتا ہے، بس اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے۔ آپ یہ گفٹس واپس کر دیتے۔ بھائی جان نہ پہچان بڑی خالہ سلام آپ کے دوست ضرور ہوں گے، مگر میرے لیے تو قطعی اجنبی ہیں، وہ ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ سخت برا مانتا۔ وہ خفیف سے ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنا جلال اور تمکنیت ٹپکتی ہے کہ بندہ اس کے مزاج کے خلاف بات کہنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ امیر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہو، ہم پر کاہے کا رعب جماتے ہیں؟ شاہ لالا نے ناک سکوڑتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ دیکھو لالا، بیکار کی ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اپیا اصرار کرتے کرتے عاجز آ گئی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ یقین کیجیے میرا رتی برابر دل نہیں چاہ رہا دعوت میں جانے کو، پلیز اپیا، وہ لجاجت سے بولی۔ اس نے خاص طور پر بیجی سے تمہارے لیے کہلوایا تھا۔ دیکھو اتنے بڑے پیمانے پر آغا پیلس میں تقریب منعقد کی جا رہی ہے، کالونی کے لوگ تو منتظر رہتے ہیں ایسی بلاوے کے۔ آغا ایک بار بلائے تو 100 بار سر کے بل چل کر جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس قسم کی شاہانہ دعوتوں میں شریک ہو کر، اور ایک تم ہو کے۔ اپیا برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف رکھیے ایسی دعوتوں سے، اس کی بیزاری بدستور قائم تھی۔ خواہ مخواہ کی بوریت، اس نے ناک سکوڑی۔ ایک تو تم ہر شے سے بہت جلدی بور ہو جاتی ہو، اپیا ضد چونے لگی۔ میں چاہ رہی تھی تمہاری تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی، پھر کالونی کے دیگر معززین سے ملاقات بھی ہو جاتی، دل بہل جاتا تمہارا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے وہ بندہ ہی نہیں اچھا لگتا، عجیب پر اسرار شخصیت ہے اس کی، پھر اس کی گیدرنگ سے مجھے کیا واسطہ؟ وہ قطعیت سے بولی اور اپیا کو ہار ماننا پڑی۔ شام کو شجی بھیا، اپیا اور ڈیڈی دعوت پر چلے گئے۔ بیجی اس کے خیال سے گھر پر رک گئی تھی۔ وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گئی، صوفے پر نیم دراز ہو کر پروگرام دیکھتے دیکھتے یوں ہی ذرا دیر کو اونگ گئی۔ ماں فون کی تیز بیل پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وال کلاک پر نظر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہ گزشتہ 1.5 گھنٹے سے محو خواب تھی۔ کمال ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ چپل گھسیٹتی لابی میں رکھے فون کی طرف بڑھی تھی۔ کھڑکی کے سمٹے ہوئے پردوں سے باہر گہری ہوتی شام کے عکس واضح نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے شکستہ سے انداز میں ریسیور اٹھایا تھا۔ یہ ستم نہیں تو کیا ہے کہ جس کے اعزاز میں محفل سجائی جائے وہی منظر سے غائب ہو۔ آپ نے بہت ضبط آزمایا ہے ہمارا۔ بھاری مردانہ لہجے کا شاکی پن اور استحقاق بر انداز انگشت بدندہ کر گیا۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا اس کی غیر حاضری کا اس درجہ نوٹس لے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی اس لیے، وہ دل سے امڑتی غصے کی لہر دبا کر رسمی سے معذرت خواہ انداز میں بولے۔ اسے کہتے ہیں کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری۔ بہرحال اگر آپ بر وقت مطلع کر دیتی تو میں یہ دعوت کینسل کرا دیتا، کہ اس صورت میں اس کے انعقاد کا کچھ جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ شہ لالا خاک بھی نہ سمجھ سکی۔ آغا کے لہجے میں اتنا حتمی پن اور قطعیت تھی کہ وہ جوابی کارروائی کے طور پر انداز میں سنجیدگی سختی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اس میں میرا کیا دوش ہے؟ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بامشکل تمام اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ مگر واضح رہے، آپ میری ذاتیات میں دخل ہو چکی ہیں، آج سے نہیں سال بھر پہلے سے۔ آپ کو جان لینا چاہیے۔ آغا کے لہجے میں حد درجہ رونت اور نروٹھا پن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ یکلخت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مٹھیاں بھینچ کے دوران خون تیز ہوتا محسوس ہونے لگا۔
آپ کس انداز سے مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ شاہ لالہ کا لہجہ واضح طور پر سخت تھا۔ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، برائے کرم آپ اپنی حد میں رہیے، وہ بھنا کر بولی۔ اچھی بات ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا میری اور آپ کی حدود کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا۔ ایک ثانیہ کو شاہ لالہ بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہکا بکا ریسیور ہاتھ میں لیے گھور رہی تھی۔ دھمکی؟ واہ، کیا سمجھتے ہیں موصوف خود کو؟ وہ غصے سے کھولنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی پرائی لڑکیوں کو تاکتے ہوئے؟ اتنی عمر کو پہنچ کے شادی شدہ بھی ہو گئے مگر نظر میں حجاب نہیں بھرا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ عفیہ بتا رہی تھی بہت عرصہ قبل اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی عمر نے وفا نہیں کی اور شادی کے 2 سال بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آغا لندن چلا گیا تھا پڑھائی کی غرض سے۔ وہاں جا کے جانے کیا چاند چڑھائے ہوں گے، کسی کو کیا خبر؟ وہ سخت متفر ہو رہی تھی۔ میڈم طلعت سے مل کر اسے خاصی مسرت ہوئی۔ بڑی کرینے کی خاتون تھی۔ ان کے ہمراہ ایڈجسٹ ہونے میں اسے چندہ دشواری نہ ہوئی تھی۔ اب کسی حد تک کالونی میں اس کا دل لگنے لگا تھا۔ اس روز عفیہ کے لاڈلے بیٹے ارسل کو بخار تھا۔ عفیہ خود بھی بیمار تھی۔ اتفاق سے ڈیڈی اور شجی بھیا دونوں گھر پر نہیں تھے۔ ارسل کو ہاسپٹل لے جانے کا مسئلہ تھا۔ عفیہ، میں کالج سے چھٹی کر کے ارسل کو ہاسپٹل لے جا کر دکھا دیتی ہوں، تم سے سنبھل جائے گا؟ عفیہ نقاہت سے بولی۔ بہت شرارتی ہے، گھر میں گاڑی بھی نہیں ہے، پیدل اسے اٹھا کے کیسے جاؤ گے؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ کی تو واک ہے۔ اس نے احتیاط سے گل گوتنے سے 2.5 سالہ ارسل کو بازوؤں میں لے لیا، جس کے رخسار بخار کی عدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ گھر سے سیدھی سڑک ہسپتال کی طرف جاتی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سفیدے اور پیپلز کے درخت ہوا سے لہرا رہے تھے۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ چندہ رونا نہیں، شاباش۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی ارسل کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی OPD کی طرف بڑھی تھی۔ خوش قسمتی سے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ کاؤنٹر پر سلپ بنوانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر بیٹھے اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فارغ ہیں کیا؟ وہ جی راؤنڈ پر ہیں۔ اٹینڈنٹ نے سر سے کھسکتی ہوئی ٹوپی جماتے ہوئے مستعدی سے جواب دیا۔ راؤنڈ پر؟ اسے تعجب ہوا، مگر 9 سے 12 تو OPD کا ٹائم ہوتا ہے، راؤنڈ 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بات یہ ہے جی کہ آغا صاحب ہسپتال کے دورے پر آئے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان اور اسٹاف ان کے ساتھ ہیں، وہ معائنہ کر رہے ہیں یہاں کے انتظامات کا۔ اوف ہو، وہ سخت بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثناء میں پورا وفد ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں اور آغا صاحب بھی۔ اٹینڈنٹ مستعدی سے کھڑا ہو کر مؤدبانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر کے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے آغا کے قدم اسے دیکھ کر خود بخود سست پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر انہماک سے اس کے مشورے اور تجاویز سن رہے تھے۔ خیریت ہے؟ آغا کو تشویش لاحق ہوئی۔ کوئی خیریت سے ہسپتال کب آتا ہے؟ وہ جھنجھلاہٹ چھپا کر اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ تبھی آغا اس کی گود میں نیم خوابیدہ گپلو سے بچے کی طرف دیکھنے لگا، جسے وہ اس کے گھر میں 2-4 بار دیکھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو فراغت ہو تو بچے کو دیکھ لیں، اسے رات سے بخار ہے۔ وہ قدرے جتانے والے انداز میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آغا ہارون نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ دھانی کپڑوں میں اکھڑے اکھڑے انداز اور بگڑے ہوئے تیور لی وہ پیشانی پر بر ڈالے بیزار سی کھڑی تھی۔ جانے کیا بات تھی اس کے بے مروت اور روکھے پھیکے رویوں کے باوجود اس کی طرف دل کھینچتا تھا۔ کوئی بات تھی جو اس عام سی آدم بیزار لڑکی کو خاص بنا گئی تھی۔ گو آغا ایسے رویوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ مد مقابل کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا انا پرست اور حاکمانہ مزاج کسی دوسرے کی منمانی اور بد مزاجی ہرگز گوارا نہیں کر پاتا تھا، مگر اس کھردری اور جہانہ مزاج والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر آغا سے رخصت چاہتے ہوئے وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، ساتھ ہی شاہ لالہ کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ اس کی سائڈ سے ہو کر جھپاک سے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح چیک اپ کروانے کے بعد دوائیوں کی پرچی لے کر وہ ہاسپٹل کے میڈیکل اسٹور میں گھس گئی۔ دوائیوں کے لفافے اور ارسل کو سنبھالتی ہوئی جب ہاسپٹل کے احاطے سے باہر آئی تو بھونکچا رہ گئی۔ گیٹ کے پاس پجاروں سے ٹیک لگائے آغا ہارون محویت سے سگریٹ پی رہا تھا، غالباً اسی کا منتظر تھا۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ دوستانہ انداز میں اس کے قریب آ کر بولا۔ اس کی اس درجہ بے تکلفی شاہ لالہ کو بہت کھلی۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، اس نے بد لحاظی سے کہہ کر قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے سامنے آ گیا۔ تم اس قدر خودسر اور بدتمیز کیوں ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر وہ ایک لمحے کو خائف سی ہو گئی۔ چلو آؤ بیٹھو، وہ جلال میں آ کر حکمیہ بولا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آغا صاحب کہ میں آپ کی رعایا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولی، بامشکل تمام ضبط کر رہا تھا۔ تو پھر تم بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، وہ اس کے ہٹیلے انداز پر غضبناک چہرہ لیے اس کے مقابل آ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ ایک دن میں تمہیں اپنی مرضی پر چلا کر دکھاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔
وہ دن مر کر بھی نہیں آئے گا۔ شہ لالہ سرخ چہرہ لیے مٹھیاں بھیج کر اشتعال سے عالم میں گویا ہوئی اور گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تھا، اور پھر جیسے گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ آغا ہارون نے اپنا پرپوزل شہ لالہ کے لیے بھیجا تھا، اس نے تو زمین آسمان ایک کر ڈالا، کسی صورت بھی آمادہ ہونے کو تیار نہ تھی۔ شجی بھیا کی دلی خواہش تھی، اپیا تقریباً نیم رضامند تھی، اور ڈیڈی بھی اس پرپوزل پر سنجیدگی سے غور کر رہے تھے۔ رہ گئی بیجی تو وہ بیچاری نہ 3 میں تھی نہ 13 میں، ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں پر ساد کیا تھا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ مجھے کسی قیمت پر یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ وہ پیر پٹک رہی تھی، اپیا جزبت سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بھائی آخر کوئی معقول وجہ بھی تو ہو انکار کی۔ وہ اس کے انکار کو اس کی نادانی پر محمول کر رہی تھی۔ اس طرح کے نواب ٹائپ لوگ بڑے عیاش اور مغرور ہوا کرتے ہیں، صرف اپنی میں کو اہمیت دینے والے، اور میرا ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف کہہ دیا، آغا ہارون ایسے نہیں ہیں، بس ذرا کم گو ہیں اور لیے دیر رہتے ہیں، تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اتنی چاہ سے رشتہ مانگا ہے، کتنے ہی گھرانے امیدوار تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، مگر آغا نے شادی کے لیے پیش رفت کی، تم ان کا کفر توڑا ہے خدا خدا کر کے۔ اسی بات سے تو مجھے سازش کی بو آتی ہے، شہ لالہ نے زور دے کر کہا۔ آخر ایسی کیا بات دیکھ لی ہے انہوں نے مجھ میں؟ کالونی میں کتنی ہی حسین و ذہین اور سلیقہ بند لڑکیاں موجود ہیں، میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی عام سی لڑکی ہوں، کوئی ہیرے موتی نہیں جڑے۔ بات ساری یہ ہے کہ آغا صاحب انتقامی کارروائی کے طور پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ وہ عادی ہیں رعایا کو اپنے سامنے سر جھکائے دیکھنے کے۔ میں نے ان کی حاکمیت نہیں مانی تو انہوں نے یہ طریقہ سوچ لیا میری تذلیل و تحقیر کرنے کا۔ وہ اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم تھی، لہجے میں بلا کا طنز اور زہریلا پن تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، وہ تو بہت پہلے جب تم سے ملے تھے تب سے متاثر تھے، اور یہی تو سوال ہے اپیا کہ کیوں متاثر ہوئے؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپیا جھلا سی گئی۔ بھائی انہیں نظر آ گئی ہوگی کوئی ایسی بات۔ بعض اوقات کسی کو پسند کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی کوئی شخص من کو بھا جاتا ہے۔ جس طرح کسی کو پسند کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، اسی طرح بعض اوقات یوں ہی کوئی شخص بلا وجہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے، کوئی واضح سبب نہ ہونے کے باوجود ہم اس کو پسندیدگی کا مقام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ میرے معاملے میں آپ یہی سمجھ لیجئے۔ وہ اطمینان سے بولی، مجھے وہ صاحب پسند نہیں ہے بھائی، مجھے تو سیدھے سادھے عام سے اپنے جیسے صاف گو لوگ اچھے لگتے ہیں۔ وہ کندھے چکا کر مزید گویا، یا خدا، اپیا نے سر تھام لیا، تم تو سچ مچ ٹیڑھی کھیر ہو۔ خبر بھی ہے تمہارے بھیا اور ڈیڈی اس رشتے کو کتنے حمایتی ہیں؟ اپیا بگڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ بھلا بتائیے تو، اپنے آباء و اجداد کے خاندانی نام اور دولت کے علاوہ موصوف کے پاس اور کون سی خوبی ہے؟ وہ استزائیہ بولی۔ ہاں، ایک اور پوائنٹ موصوف کے حق میں جاتا ہے کہ شکل و صورت کے اچھے ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی چاند تارہ ان کی شخصیت پر ٹکا دکھائی نہیں دیتا۔ معاف کیجیے گا اپیا، اس درجہ مغرور اور خود پرست شخص سے اپنی قسمت پھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، آپ بھیا اور ڈیڈی سے کہہ دیجیے گا، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ شجی بھیا اس کے انکار پر بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آغا کنسٹرکشن کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھے، اس حساب سے آغا ہارون ان کا باس بھی تھا۔ پھر کالونی میں آغا کی اپنی ایک مستحکم اور انفرادی حیثیت تھی جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے حساب سے آغا کے رشتے میں کوئی ایسا عیب بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو شہ لالہ کے لیے بہترین پرپوزل تھا۔ خدا جانے انہوں نے کتنی شادیاں کر رکھی ہوں گی شجی بھیا۔ ایک تو وہ ہے جو ہم سب کے علم میں ہے، لندن میں 5 برس ان کا قیام رہا ہے، وہاں 2-3 تو ضرور ہی کر رکھی ہوں گی۔ جب دولت گھر کی لونڈی ہو اور اختیار بھی ہو تو کون کافر پارسائی کا دامن تھامے رہے گا؟ بھائی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ 2 ٹوک انکار مجھ سے کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ڈیڈی بھی اپنا پہلو بچا گئے، انہوں نے فیصلے کی سلیب میرے کندھوں پر رکھی ہے۔ شجی بھیا سخت ٹینشن میں تھے۔ دیکھو تم ایک بار پھر سوچ لو۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ 1000 بار بھی سوچوں تو یہی نتیجہ نکلے گا شجی بھیا، اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یقین کیجیے میرا دل نہیں مانتا، اس پرپوزل کے علاوہ آپ جہاں چاہیں، جس شخص کے پاس چاہیں رشتہ جوڑ دیں، میں ایک لفظ نہیں کہوں گی مگر یہاں نہیں۔ وہ اس درجہ لجاجت سے گویا ہوئی کہ شجی بھیا کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ انہوں نے گول مول سے نرم انداز میں بالآخر شہ لالہ کا موقف آغا تک پہنچا دیا۔ آغا سن کر کتنی ہی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ شجی بھیا دھڑکتے دل سے آغا کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ان کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں براہ راست شہ لالہ سے بات کر لوں؟ بالآخر وہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے بالکل بھی اعتراض نہیں، آپ شوق سے بات کر لیں۔ وہ جلدی سے بولے، اگر وہ قائل ہو جائے تو ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آپ کو ہاں کر دیں گے۔ گھر آ کر انہوں نے شہ لالہ کو بلا کر آغا کی آمد کی وجہ بتائی۔ کیا مصیبت ہے؟ کمبل ہی ہو گئے ہیں مصروف،
وہ اندر ہی اندر بری طرح جلا رہی تھی، تاہم شجی بھیا کے سامنے مہر بلب رہی، مارے باندھے سر ہلا دیا۔ کاہل تو ان کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے مجھے، اس نے سلگ کر سوچا۔ اس شام آغا کو چائے پر مدعو کیا گیا تھا۔ ڈیڈی ان دنوں اپنے آفیشیل ٹور پر کراچی گئے ہوئے تھے۔ اپیا شجی بھیا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں میزبان کے طور پر آغا کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ جاؤ تم، اب تمہارے بھیا بلا رہے ہیں، اور دیکھو کوئی بدتمیزی مت کرنا، خیال رہے وہ یہاں کی طاقتور سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے بھیا کے باس بھی ہیں۔ معلوم ہے مجھے۔ وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ کپڑے تو بدل لو، پرسوں کے پہنے ہوئے ہیں۔ سر جھاڑ منہ پہاڑ جاتا دیکھ کر اپیا نے ٹوکا۔ چلے گا سب، وہ بے پرواہی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ چونکہ وہ ذہنی طور پر تیار تھی، اس لیے آغا کے روبرو قطعی خائف نہ ہوئی، بہادری سے ڈٹ کر بیٹھ گئی۔ شجی بھیا کسی ہیلے بہانے سے درمیان سے کھسکنا چاہ رہے تھے۔ اسی لمحے شاہ لالہ نے پہل کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نڈر انداز میں پوچھا، آغا صاحب ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا، آپ نے کل کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس کے انوکھے سوال پر شجی بھیا ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بدلحاظ تیور الگ انہیں گڑبڑائے دے رہے تھے۔ انہوں نے دہل کر آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھی، موٹی موٹی چمکدار آنکھوں میں غضب کی سرخیاں ہلکورے لینے لگی تھی، تاہم جب وہ بولا تو لہجہ حد درجہ پرسکون تھا۔ ایک 18 برس کی عمر میں بابا جان نے خاندان کی لڑکی زینب سے کی تھی، پھر اس کی وفات کے بعد انگلینڈ میں قیام کے دوران انگریز لڑکی جوزیفائن سے شادی کی تھی، مگر یہ تعلق چل نہیں سکا۔ شادی کے 6 ماہ بعد حتمی رضامندی سے طلاق ہو گئی۔ یہ انکشاف شاہ لالہ کے لیے توہیر کا باعث تھا ہی، خود شجی بھیا بھی دک سے رہ گئے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا 2 شادیاں کر چکا ہے، تو گویا اب مجھ سے شادی رچانے کا ارادہ ہے۔ اس کی حد درجہ بدلحاظی پر آغا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ شجی بھیا بھی برہمی سے شاہ لالہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے تو بہتر تھا وہ سامنے ہی نہ آتی، خواہ مخواہ بات بڑھا کر آغا کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ ہاں، آغا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل انداز میں کہا۔ وہ اس کے جارحانہ تیوروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہ چرا گئی۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں سر جھکا کر آپ کے حرم میں چلی جاؤں گی؟ اس نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔ اب کہ آغا کا ضبط پارا پارا ہو گیا، وہ سرخ چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از ٹو مچ، وہ آگ بگولا ہو کر بیرونی دروازے کی طرف لپکا۔ شجی بھیا، آغا آغا کرتے رہ گئے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں ناراض کر دیا؟ شجی بھیا کے لہجے میں ہراس غالب آ گیا۔ جاؤ انہیں روکو، نادان لڑکی، اس درجہ اپروچ فل بندے کو للکارنا سراسر بے وقوفی ہے، ہم کل کو کسی مصیبت میں بھی گھر سکتے ہیں، جاؤ انہیں روکو۔ شجی بھیا کے سراسمیہ تیور شاہ لالہ کو کنفیوز کر گئے۔ وہ اپنی ضد بھول کر باہر کی طرف لپکی۔ بات سنیے۔ وہ گیٹ سے نکلنے کو تھا جب شاہ لالہ تقریباً بھاگتی اس کے سامنے آ گئی۔ آغا کو لا محالہ رکنا پڑا۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے شاہ لالہ کی جانب دیکھا۔ اندر چلیے پلیز، میرے راستے سے ہٹ جائیے محترمہ، اتنی تواضع کافی ہے۔ وہ نہایت تلخی سے گویا ہوا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے اس پر افسوس ہے، وہ اسے ٹھنڈا کرنے کی غرض سے عجلت میں بولی۔ اس کے اس درجہ شیریں انداز لمحے بھر میں آغا کو موم بنا گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تحقیر آمیز استہزائیہ انداز سے اس کو آتش فشاں بنا گئی تھی۔ یوں آزمائش بن کر میرے سامنے نہ کھڑی ہوا کرو، میں ضبط کھونے لگتا ہوں۔ نرمی سے اس کا گداز بازو تھام کر ایک طرف کرتے ہوئے وہ خوابدیدہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی نظروں کی تپش اور لمس کی عدت شاہ لالہ کے رخساروں پر خون چھلکا گئی۔ وہ فطری حجاب کے اثار میں آ گئی، پلکیں جھک گئی تھی اور ساری تراری لمحے بھر میں ہوا ہو گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر تیزی سے اس کی گرفت سے نکل کر ایک طرف ہو گئی۔ آغا گمسم سا بے خود کھڑا اس کو نگاہ کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا۔ میں پھر آؤں گا میری زندگی، وہ اس کے سامنے ہولے سے جھک کر مخمور لہجے میں بولا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ شاہ لالہ بری طرح چونک کر اس کو گھورنے لگی۔ حیا کا تلسم اور لمس کی میٹھی میٹھی دیکھتی ہوئی مدہوشی پل بھر میں رفو چکر ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ بنا ہی تو گئی تھی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آغا کا انداز بہت چیلنجنگ تھا۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ ڈیڈی بھلے چنگے کراچی گئے تھے، واپسی پر روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر چل بسے۔ گھر میں جیسے کہرام سا مچ گیا تھا۔ کتنی ہی مدت تک اس حادثے پر دل کو صبر نہیں آیا، مگر وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ اب شجی بھیا اور بیجی کو اس کی شادی کی زیادہ فکر رہنے لگی تھی۔ انہی دنوں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آغا کنسٹرکشن کمپنی کی نئی برانچ لاہور میں کھولی گئی تھی۔ اس کا انتظام سنبھالنے کے لیے شجی بھیا کو اس برانچ کا ہیڈ بنا کر لاہور ٹرانسفر ہونے کے آرڈر آ گئے۔ ظاہر ہے اپیا اور ارسل بھی شجی بھیا کے ہمراہ لاہور جا رہے تھے، کیونکہ یہ ٹرانسفر مستقل بنیادوں پر کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں شاہ لالہ کی رہائش کا مسئلہ تھا۔ لاہور جانے پر وہ آمادہ نہیں تھی اور یہاں کالونی میں اسے اکیلے چھوڑنا شجی بھیا کے لیے ممکن نہیں تھا۔
بے شک بیجی اس کے ہمراہ موجود تھی، مگر وہ خود بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی، اس کی دیکھ بھال کیا کرتی؟ ایسے میں اپیا نے دبے لفظوں میں پھر سے آغا کے پرپوزل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شجی بھیا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ کمال ہے اپیا، کیا میں اس درجہ بار ہو گئی ہوں آپ پر کہ ایک عیاش طبع مغرور رئیس کے پلے باندھ رہی ہیں اس کے حرم کی زینت بنانے کے لیے؟ وہ چینخ پڑی تھی، آنکھوں میں پانی اترنے لگا تھا۔ اپیا تڑپ گئی، اٹھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار کرنے لگے۔ ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہ رہے میری جان، تمہارے مزاج اور عادت کو سامنے رکھ کر آغا کے پرپوزل پر غور کیا ہے۔ بے شک تمہارا اعتراض بجائے کہ وہ پہلے سے 2 بار شادی کر چکا ہے، مگر جان وہ باتیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں، ایک مر گئی دوسری چھوڑ گئی، قصہ ختم۔ وہ تمہیں اپنے دل کی رضا سے گھر میں بسائے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کے نخرے بھی اٹھائے گا، تم جو چاہو گی ناز سے منوا لوگی۔ ایسے سنجیدہ مزاج اور روٹ سے بندے جب محبت کرنے پر آتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ تمہیں ہر طرح سے خوش رکھے گا۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی سابقہ شادیوں کی قباحت کو صرف نظر کیا ہے، تم بھی بس وہم دل سے جھٹک دو۔ اپیا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اپیا وہ بہت فریبی اور منتقم ہے، محض آپ کو دکھانے کو پیار محبت جتلا رہا ہے، دیکھ لیجئے گا، باندی بنا کر رکھے گا۔ وہ محض مجھے فتح کرنا چاہ رہا ہے، اسے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی کہ اس قدر معمولی اور عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کی شاندار شخصیت و حیثیت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ پلیز آپ سمجھیے تو، وہ التجا کر رہی تھی۔ تم بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب کہ اپیا بولی تو ان کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم اس وقت آغا کی مخالفت مول لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اگر ڈیڈی زندہ ہوتے تو اور بات تھی، مگر موجودہ صورتحال میں آغا کے خلاف سٹینڈ لینا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ شجی ایک طرح سے ان کے ملازم ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے، پھر کالونی میں آغا ایک بااختیار شخصیت ہے۔ آغا نے ہاتھ کھینچ لیا تو ہمارا اس کالونی میں قیام خوشگوار نہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا مجھے خرید رہا ہے، اپنا اختیار جتا کر بے بس کر کے شکار کر رہا ہے۔ وہ چٹک گئی۔ یہ انکشاف حد درجہ جان لیوا تھا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ خود غرض، جا پسند، دیکھوں گی مسٹر تم مجھے کس طرح حاصل کرتے ہو۔ اگر قدرت نے تمہیں مجھ پر اختیار سونپ دیا تو بھی میرے دل تک رسائی نہیں پا سکو گے۔ وہ اندر سے بھڑک رہی تھی۔ اب بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے، بس آخری بات بتاؤ تاکہ اس روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹے۔ اپیا تھکی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اب انکار کا کیا جواز رہ جاتا ہے اپیا؟ وہ زہر کھند ہوئی۔ کسی کو بے دست و پا کر کے اس سے رضا پوچھی جائے تو وہ کیا کرے گا سوائے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے؟ اتنے شدید دباؤ کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ موصوف میری قیمت لگا رہے ہیں، کر لیں اپنا انتقام پورا، جائیے کہہ دیں لے آئے قاضی اور گواہ۔ وہ آنسو چھپانے کو چپاک سے باہر نکل گئی تھی۔ اپیا سوچتی ہوئی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے ہوئے نڈھال سے انداز میں آغا پیلس کا نمبر ملانے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی اور یقیناً ہمارے فیصلے کو سراہے گی، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، یہ احتجاجی مظاہرہ کب تک جاری رہے گا؟ شادی کی تیسری رات بھی جب وہ آغا کے بیڈ روم کا اندرونی دروازہ کھول کر برابر والے کمرے میں سونے کی غرض سے قدم بڑھانے لگی تو وہ ضد چو کر بول پڑا تھا۔ شاہ لالہ نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھ پر اپنی جارحداری قائم کرنی تھی سو کر لی، اب آپ کو اس سے کیا غرض کہ میں کہاں جا کے سوتی ہوں؟ اس کی بات پہ آغا مانی خیز نظریں اس پر جما کر آہستگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں قائم کرنے دی ہے اجارہ داری؟ ساری حسرتیں دل کے تہہ خانے میں بند پڑی ہیں، تمنائیں بے تاب اور آرزویں بے قرار ہیں تمہارے وجود پر تسلط جمانے کو، مگر اس نے دانستہ فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہولے سے اس کے ماتھے پر جھولتی لٹ کو کھینچا۔ وہ جو اس کے سرگوشی کرتے لہجے کے خمار اور معنویت پر پوری جان سے کام گئی تھی، اس کی جسارت پر آگ بگولا ہونے لگی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر لٹ چھڑانے لگی۔ میں اس وقت اس سے بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ وہ برجستی سے گویا ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا۔ شاہ لالہ کو جیسے کرنٹ سا لگا، اس کی قربت اسے حواس باختہ کرنے لگی تھی۔ وہ بے دم ہونے لگی۔ ہاتھ ہٹائیے، وہ نظر ملائے بنا اپنے بازو کو اس کی فولادی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور تم یہ تکلف ہٹا دو نا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وارستگی سے بولا۔ مجھے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے آغا صاحب، میں مفت میں ہاتھ آنے والا مال نہیں ہوں۔ آپ کی امارت، آپ کی حیثیت، شان و شوکت اور وجاہت میری نظر میں کسی ایک چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ میں ان ہتھ کنڈوں سے مروب ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اس چمک دمک سے کوئی عقل کا اندھا ہی متاثر ہوگا، صرف اپنے گھر والوں کے مفاد کی خاطر مجبوری کا سودا کیا ہے۔ اس کا بے لچک اور قطعی انداز اپنے عروج پر تھا۔ آغا کو جھٹکا سا لگا، نظروں کی جوت بجھ گئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا وہ اس کے جذبوں کو پذیرائی بخش کر اس کے ساتھ شادی پر رضامند ہوئی ہے۔ جذبات سے سرشار دل یکدم ویران ہو گیا۔ کس نے کہا تھا مجبوری کا سودا کرنے کو؟ نہ کرتی۔ جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا کر وہ درشتی سے بولا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔
تم تو بہر طور آگا پیلس آنا ہی تھا۔ میں جس کا ایک بار حاصل کرنے کا سوچ لوں اس کو اپنا بنا کر ہی دم لیتا ہوں۔ ہاں، اور اب تو آپ 3 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس نے لفظ 3 پر خاص طور پر زور دیا تھا۔ وہ بڑک اٹھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اپنے اور میرے مقام کا تعین کر کے بولا کرو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ دھمکی کسی اور کو دیجیے گا۔ اس کے ہٹ درم انداز نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آغا نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو مروڑتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر دھکا دے دیا۔ تکلیف کی زیادتی سے بے اختیار شہلالہ کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ آپ تشدد سے کام لے کر میرا دل فتح نہیں کر سکتے، لکھ لیجئے بے شک۔ اس کی آنکھوں میں اترتے آنسو اور لہجے میں دہتا الاؤ آغا کے بھڑکتے ہوئے انداز پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ جو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، اس کے بڑھتے ہوئے قدم سست پڑنے لگے۔ وہ آہستگی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ بھی صحیح، وہ اس کی محبت تھی، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بازو سلاتی آنسو پیتے ہوئے اندرونی دروازے سے دوسرے کمرے میں گھس گئی اور جلدی سے لاک لگا کر بستر پر آ گئی تھی۔ اپیا کچھ عرصے بعد اس سے ملنے اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے آغا پیلس آئی تو اس کے بے پرواہ انداز دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ان کا تو خیال تھا اسے اب عقل آ گئی ہوگی۔ انہوں نے اسے اعتماد میں لے کر بڑے پیار سے، نرمی سے سمجھایا، مگر وہ تو اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اور انہوں نے جو زبردستی کرنی تھی کر لی۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ جو ناپسندیدہ ہے وہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ زبردستی کوئی کسی کو اچھا یا برا نہیں لگ سکتا۔ میں کیسے ان کی پذیرائی کروں؟ میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی مثبت تاثر نہیں ہے۔ دھمکی اور اختیار سے انتقام کے لیے حاصل کی گئی ہوں میں۔ اپیا کے اس کے ذہن سے آغا کے لیے بنا ہوا منفی تاثر ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ پھر کتنے ہی دن بیت گئے۔ آغا ہارون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے معمولات میں کم ہی مداخلت کرتا۔ پھر اس کی اپنی بے تحاشا مصروفیت تھی۔ کبھی کنسٹرکشن کمپنی کے سلسلے میں لاہور، کراچی کے چکر لگتے، کبھی کالج، ہاسپٹل اور اسکول کے مالی و انتظامی امور کے سلسلے میں ذمہ دار افراد ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کبھی آئندہ کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے انجینئرز اور منتظم حضرات سے میٹنگ طے کی جا رہی ہے۔ وہ مخصوص نوابانہ عیاشیاں کس وقت کرتے ہوں گے موصوف؟ شاہ لالہ بے چینی سے منتظر تھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے۔ یہ سنجیدہ قسم کی مصروفیات تو دکھاوا ہے محض، اثر رنگ تو بعد میں کھلیں گے۔ اس روز شام کو وہ بے مقصد سے انداز میں لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی پھوار اسے بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالات میں اس قدر محو تھی کہ بارش اور آغا دونوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، اتنی ٹھنڈ میں بیمار ہونا ہے کیا؟ وہ دوبارہ بولا تو اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ آسمانوں پر پانیوں سے بھرے بادل تیر رہے تھے تو یقیناً کچھ دیر بعد جل تھل ہو جانی تھی۔ بارش اچھی لگتی ہے کیا؟ ایک لمحے کو کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے مقابل لان کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ آغا نے ایک لمحے کو اس کے گندی گالوں پر ٹکے بارش کے قطروں کو دلچسپ نظروں سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسی ہی بے نیاز سی خود میں مگن، عالم سے بے گانہ کیفیت میں نے پہلی بار تمہیں تمہاری سالگرہ کے موقع پر دیکھا تھا۔ خود فراموشی کی وہ شاہانہ اور مغرور ادا مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئی۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد دوبارہ تمہیں سفیدے سے ٹیک لگائے گیٹ کے آگے اسی موڈ میں کھڑے دیکھا تھا۔ لڑکیوں میں یہ ادا اچھی لگتی ہے، حد درجہ منجمد، محو اور بے نیاز، شاہانہ سا انداز مقابل کو بات کرنے سے قبل 100 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، غیر مرد کی ساری جرأتیں بہا کے لے جاتا ہے۔ لڑکیوں میں نسوانی غرور اور بے نیازی ہونی چاہیے کہ یہ غیر مردوں کے دستے ہوس سے بچنے کے لیے بہترین حفاظتی باڑ کے کام آتی ہے۔ ہاں مگر واضح رہے، غیر مردوں کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر معنی خیز انداز میں زور دے کر بولا تھا۔ فراڈی، جال میں کسنے کے لیے دانہ ڈال رہا ہے۔ وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نرم خوئی سے اس کی پیشانی شکن آلود ہونے لگی تھی۔ ہونٹ چباتے ہوئے گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا اپنی لاتعلقی کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ آؤٹنگ پر چلو گی؟ راستے میں بارش بھی انجوائے کر لینا۔ ویسے تو وہ کبھی جانے پر آمادہ نہ ہوتی، مگر اس وقت سچ مچ اتنی بیزاری ہو رہی تھی کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد تیار ہو گئی تھی۔ آغا اپنی پجارو نکالنے لگا تھا۔ ڈرائیور صاحب کو دیکھ کر لپکا، مگر آغا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس اپنے کوارٹر میں جانے کو کہہ دیا۔ وہ لوگ ابھی کالونی سے نکلے ہی تھے کہ بارش زور و شور برسنے لگی۔ عہدے سیاہی مال سبز پہاڑوں پر دھند سی چھا رہی تھی۔ گاڑی کی پرحرارت آرام دہ فضا میں کیسٹ پلیئر سے گونجنے والی دلکش آواز نے گویا ایک سما سا باندھ لیا تھا۔ شاہ لالہ نے درزیدہ نگاہوں سے ڈرائیونگ میں مگن آغا کے بھاری بالوں بھرے سفید ہاتھوں کو اسٹیئرنگ پر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم، لب بھیجے ونڈ اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔
شہلالہ حیران ہو رہی تھی کہ اس درجہ رئیسانہ مزاج والے شخص کا ذوق اتنا نفیس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گیت کے بولوں میں گم تھا اور شاید اس آواز کے ذریعے اسے بھی کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ جانے کس کی لگن، کس کی دھن میں مگن، جا رہے تھے کہیں مڑ کے دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پر تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم نے پکارا نہیں۔ میرا ذوق کہ نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے۔ میں بھی گھر سے چلا ہوں یہی سوچ کر، آج نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ شہلالہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے آغا نے ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا تو آغا کی نظروں کی جارحانہ چمک سے ہراساں ہو کر اس نے فوراً ہی نگاہ چرا لی تھی۔ جانے کیا ارادے ہیں موصوف کے، اف اللہ، اب برستے ہوئے سرد موسم میں تو گاڑی کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری سی لی تھی۔ بالآخر گاڑی سڑک کے بائیں طرف ایستادہ ایک سرسبز سے پہاڑ کے دامن میں رک گئی تھی۔ انجن بند کر کے اپنی سیٹ کو آرام دہ حالت میں بیک کرتے وقت آغا قدرے ترچھا ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر ٹیک لگاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یکدم شہلالہ کا دل دھڑکا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی، وہ کسی لمحے بھی ہاتھ بڑھا کر اسے گرفت میں لے سکتا تھا اور یہ احساس اسے بری طرح خوف زدہ کیے ہوئے تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر دھیرے دھیرے پرے سرکتی بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ آغا اس کی گھبراہٹ کو دلچسپی سے جانچ رہا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ لالا، وہ اپنی پوزیشن تبدیل کیے بغیر اسے نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، تم مجھ سے اس درجہ بیزار اور خائف ہی کیوں رہتی ہو؟ شروع سے ہی کترائے ہوئے بیگانہ انداز میں پیش آ رہی ہو، کیا کچھ کوتاہی زرزد ہو گئی ہے؟ مجھ سے اس کے دوستانہ انداز شہلالہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بدستور چپ تھی۔ یہ رویے شادی سے پہلے بہر طور کسی قدر قابل قبول تھے، مگر اب اس طرح کی بیگانگی، رکھائی اور جھنجھلاہٹ کے مظاہرے بے سبب نہیں ہو سکتے۔ اگر مجھ سے کچھ شکایت ہے تو کھل کر کہو، میں ہر طرح کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ تمہارا دل مطمئن ہو سکے۔ آغا کا لہجہ اپنائیت جگا رہا تھا۔ وہ اپنی بھی کچھ کہنے سے قاصر رہی۔ اگر تمہیں میرے شادیاں کرنے پر اعتراض ہے تو اس سلسلے میں اپنی جگہ پر درست ہوں۔ پہلی شادی ہوئی تو خدا نے بیوی کو اپنے پاس بلا لیا، دوسری جگہ تو نبھ نہیں سکی۔ صرف میں ہی نہیں، جوزفائن کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کے مزاج اور ذہن نہیں ملتے۔ وہ تو میرے اور آپ کے کون سا ملتے ہیں، وہ چٹک کر بولی۔ آغا ذرا سا مسکرایا۔ تمہاری ذات میں ایک مضبوطی اور قطعیت ہے، تم اس درجہ پر اعتماد اور اٹل شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہو کہ مقابل خود بخود تمہارے کردار کی پاکیزگی اور پختگی کی قائل ہو جاتا ہے۔ مجھے فیصلہ کن نیچر رکھنے والے، زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ بہت انسپائر کرتے ہیں۔ کیسے لوگ اپنی چیلنجنگ طبیعت سے کام کرنا ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا ہی ہوں، ہاں، مگر تم میں کچھ اضافی اوصاف ہیں جو نباہ کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں۔ تم ضدی اور کچھ ہٹیلی سی ہو، جو بات ایک بار دماغ میں بٹھا لو اس سے آگے نہیں سوچتی، اور یہ بات بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ بندے کو لچک اور گنجائش ضرور رکھنی چاہیے، خصوصاً عورت کو اپنے شوہر کے مقابل ہٹ درمی، انا پرستی اور بد مزاجی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذو معنی تبسم نظروں کے جواب میں وہ چڑ سی گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیسے تاک تاک کر تیر چلا رہے ہیں، جانتے ہیں نا کس وقت میں سب کچھ دیکھنے سننے پر مجبور ہوں۔ وہ بے نیازی دکھانے کو کھڑکی کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگے۔ باہر ایک تواتر سے بارش ہو رہی تھی۔ اس لمحے اسے قیمتی مردانہ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ بخلا کر گردن موڑی تو سٹپٹا کر رہ گئی۔ آغا اس کے قریب جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کو تھا۔ اس نے برق سی تیزی سے اپنے ہاتھ سمیٹ کر گویا اس کی دسترس سے بچنے کی بے سود سی کوشش کی۔ فکر نہیں کرو، تمہیں تمہاری رضا کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ چبھتے ہوئے انداز میں بولا۔ فی الوقت میں تمہاری موجودگی کو محسوس کرنا چاہ رہا ہوں، کم آن۔ دوسرے ہی لمحے اس کا لرزتا ہوا سرد و گداز ہاتھ آغا کے مضبوط ہاتھ میں دب چکا تھا۔ تم نے نیل پالش نہیں لگائی، اتنے خوبصورت اور چمکدار ناخن ہیں۔ وہ بغور اس کے ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمہارے چہرے میں، آنکھوں اور بالوں میں، بلکہ پورے سراپے میں ایک خاص قسم کی چمک اور شفاف پن ہے۔ یہی چمک تو مجھے اسیر بنا گئی تھی۔ وہ بے تکلفی سے حکایت دل اسے سنا رہا تھا۔ وہ بے اختیار نروس سے ہونے لگی۔ آغا کی گہری نظروں کو وہ اپنے وجود پر متحرک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دھیمے لہجے کی گمبھیرتا اسے گڑبڑانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آغا نے اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں مکید کیے، اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی بے ایمان ہوتی دھڑکنوں نے اسے اکسایا تھا۔ جی چاہا اسی ہاتھ کو بھرپور جھٹکا دے کر اس کے ٹھنڈے پڑے نازک سے گداز وجود کو خود سے قریب کر لے اور خود میں سمو کر جذبوں کی ساری پیاس بجھا لے، مگر وہ خود سے کیے گئے عہد کے ہاتھوں بے بس تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی پر آمادہ کرتے
اس خوابناک ماحول کی لپیٹ میں آ کر بہک جاتا۔ اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی کہ خود پر قابو پانے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس اور کلب کی تعمیر کے سلسلے میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ آج کل آغا تندہی سے ان کی تعمیر کے کام کی نگرانی کر رہا تھا، دن رات مصروف رہتا تھا۔ شاہ لالہ نے کالج جانے کا معمول جاری رکھا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہاں وقت گزر جاتا، مگر اس کے باوجود باقی دن کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اکتا دینے والی شامیں اور بے چین راتیں۔ ایک تو بیجی بھی کالونی میں نہیں تھی، شجی بھیا انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے گئے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس شام وہ بے چینی سے آغا کا انتظار کر رہی تھی۔ صاحب کب تک آ جائیں گے؟ شام گہری ہونے لگی تو وہ کچن میں مصروف ملازم سے پوچھ بیٹھی۔ خود اسے تو آغا کے معمولات کا علم ہی نہیں تھا، گھر بار میں بھی کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ گھر کا کام ملازم کرتے تھے اور آغا کی ضروریات کا خیال رکھنے کو اس کا خاص ملازم شریف الدین موجود رہتا تھا۔ وہ جی شریف کو بہتر پتہ ہوگا، خانسمہ نے انکساری سے جواب دیا۔ شریف کو ڈھونڈتی ہوئی وہ آغا کے بیڈ روم آئی تو وہ وارڈروب کھولے صاحب کے کپڑے سیٹ کرتا نظر آیا۔ آج جاپانی تعمیراتی کمپنی کے صدر سے صاحب کی میٹنگ ہے بی بی جی، شام 6 بجے سے 8 بجے تک جاری رہے گی۔ پھر صاحب انہیں ڈنر کے لیے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں گے، وہیں ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ اندازاً رات 10 بجے تک واپس لوٹیں گے صاحب، شریف نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، انتظار تو کرنا ہی تھا۔ 10 کی بجائے 11 بج گئے تھے۔ وہ برآمدے میں سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر بیٹھی سرخ بجری کی گیٹ تک جاتی روش پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ برآمدے کی سبز مائل روشنی والی ٹیوب لائٹس آن تھی۔ ٹھنڈ بڑھ رہی تھی مگر شاہ لالہ کو کوئی خاص محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گیٹ کھلنے اور پورچ میں پجاروں کے رکنے کی آواز پر بھی نہ ٹھٹکی، حتیٰ کہ تھکا تھکا سا آغا قدم اٹھاتا عین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے حسب معمول دنیا سے بے خبر اپنے دھیان میں گم دیکھ کر وہ آہستگی سے مسکرا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ لالہ نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ آپ کا انتظار، اس نے مختصر بتایا۔ کیا؟ آغا اچھل پڑا۔ ایک لمحے کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا۔ دوبارہ کہو، کیا کر رہی تھی؟ وہ پینٹ کے پونچے اور اوپر کا سرکہ اٹھا کر اس کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھ کر بےتابی سے پوچھنے لگا۔ بھائی آپ کا انتظار کر رہی تھی، ایک بات کرنی تھی، وہ ناگواری سے بولی۔ اوہ، تو گویا بات کرنے کے لیے انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ڈھیلا پڑ گیا، چہرہ بدھ سا گیا تھا۔ بہرحال ارشاد فرمائیے، مگر سنو، کیا ہی اچھا ہو جو تم میرے بیڈ روم میں آ کے بات کر لو۔ میں سخت تھکا ہوا ہوں اور چینج کر کے گرم بستر میں گھسنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں ویسے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ کچھ پس و پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ کاش اس آمادگی کے ساتھ تم ہمیشہ کے لیے میرے بیڈ روم میں آنے کی بات کرو، وہ اٹھتے اٹھتے شرارت سے اسے دیکھ کر کہہ گیا۔ دیکھیے، اب لڑائی کا آغاز آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ کچھ غصے اور کچھ شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آغا ہنس کر اس کے بالوں کی لٹ کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ آرام سے لحاف میں دبکا ہوا نیم دراز سا اس کا منتظر تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر آ گئی، دروازہ پوری طرح کھلا رہنے دیا تھا۔ بھائی دروازہ تو بند کرتی آؤ، سارے ہیٹنگ سسٹم کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں بس 2 منٹ میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا سیف وے بند کرنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے، وہ یوں ہی کھڑے کھڑے کہہ کر نکلنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھے کہ آغا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آرام سے بیٹھ کر بات کرو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ بھائی شریف کافی بنوا کر لا رہا ہے، تم بیٹھو ادھر صوفے پر۔ بیڈ پر بیٹھنا تو غالباً گوارا نہیں کرو گی، اس نے بیڈ کے مقابل مہرون مخملی صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آخر میں جیسے چھیڑنے والے انداز میں ٹکڑا لگایا تھا۔ وہ خود کو سخت لاچار محسوس کرتے ہوئے ہونٹ چباتی مارے باندھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ بات شروع کرتی، شریف کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی نفیس ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ رکھے تھے۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کو تھما کر وہ مؤدبانہ واپس مڑا اور جاتے جاتے دروازہ اچھی طرح بند کر گیا۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ شاہ لالہ اپنی جگہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ اب وہ دوبارہ اٹھ کر تو دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ 1-2 ہفتوں کے لیے لاہور شجی بھیا کے پاس چلی جاؤں، اپی اور بیجی سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، اس نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے جلدی سے مدعا بیان کیا۔ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کو یہاں بلوا لیتے ہیں۔ آغا کی تجویز پر وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فائدہ؟ میں لاہور جانا چاہ رہی ہوں، گویا ماحول میں تبدیلی کی خواہاں ہیں۔ آغا کے پوچھنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم ہنی مون ٹرپ کے لیے نکل جاتے ہیں، پہلے شمالی علاقہ جات چلیں گے، پھر وہاں سے بیرون ملک سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور ہانگ کانگ، کیا خیال ہے؟ آغا کی آنکھوں سے بلا کی شرارت ٹپک رہی تھی۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ مجھے اسی زندان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوتا دیکھ کے آرزو مند ہے؟
वो जहरीले अंदाज में बोली। इस दर्जा बदगुमानी भी अच्छी नहीं हुआ करती मेरी जान। वो उसकी तवक्को के बरक्स बड़े सुकून से बोला था। बात यह है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में आगा पैलेस की हर शय उदास और बेरंग सी हो जाती है, उसके मकीनों समेत। फिर 1-2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है, वो ज़ोर देकर बोली। चलिए मैं 10 दिन बाद लौट आऊँगी। वो मफाहमत पर आमादा नजर आई। 10 दिन? आगा ने दोहराया। यार 10 सदियाँ लगेंगी हमें, उसने झरझरी लेकर कहा। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे 1-2 दिन में भिजवा दे लाहौर, वो हटीलेपन से बोली। आगा दिलचस्पी से उसके ज़िद्दी और खुद सर तासुर जांच रहा था। अच्छी बात है, मैं शरीफ से कहकर इंतज़ामात करवा दूंगा। वो तो उसे यूं ही तंग कर रहा था, वरना उसे क्या एतराज़ था उसके जाने पर। मगर ये क्या, काम निकलवा कर शुक्रिया नजराना दिए बगैर जा रही हो? उसे उठने के लिए पर तोलते देखकर वो छेड़े बिना रह नहीं सका। क्या मतलब? वो उठते उठते फिर बैठ गए और छंबे से बोली। हाय मतलब ना पूछा करो ज़िंदगी, वो शरीर अंदाज में कहते हुए बिस्तर से निकल कर उसके सामने आ गया। चॉकलेटी कलर के मखमली पट्टे वाले स्लीपिंग गाउन में उसका दराज कद मजीद नुमाया हो रहा था। उसकी पुरशौक निगाह और आँच देता लहजा शहलाला के अहसान खता करने लगा। वो उठकर जाना चाहती थी, मगर आगा उसके ऐन मुकाबिल इस तरह खड़ा था कि वो उठकर खड़ी होती तो सीधा उसके सीने से टकरा जाती। सुनो, वो हौले से झुककर मोहब्बत भरे नरम गरम अंदाज में मुखातिब हुआ। उसके भारी लहजे में कुछ था कि शहलाला के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। देखिए, आप वादा खिलाफ़ी मत करिए, वो बामुश्किल तमाम अपने हवासों पर काबू पाते हुए लर्जती हुई आवाज़ में सर झुकाए बोल रही थी। मुझे अपना अहद याद है। वो पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया, इस तरह कि अब वो किसी तौर उठकर नहीं जा सकती थी। मगर यार, तुम भी तो अब सज़ा में तरमीम करो कुछ। ये इंतज़ार जानलेवा बनता जा रहा है। 6 माह से कुएं के करीब रहकर प्यासा हूँ। उसका धीमा जज्बाती लहजा बेकाबू सा हो रहा था। शहलाला की टांगें कांपने लगी, होंठ खुश्क होने लगे, उसका जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। वो इतना करीब था कि लम्हे के 1000वें हिस्से में बासरत उसे छू सकता था। उसकी आँच देती शहलाला की रुखसार जलाए दे रही थी। वो दोनों हाथ मरोड़ती बुरी तरह सटपटाई हुई थी। मुझे जाने दे प्लीज़। जाने किस तरह जुर्रत से काम लेकर वो कह पाई थी। जवाब में मैं चुपचाप भरपूर नज़रों से उसके कदो खाल का जायज़ा लेता रहा। लाला प्लीज़, अब बस करो। बहुत देर बाद उसकी सरगोशी ने सरद तोड़ा। मान जाओ ना। वो अपने बेकाबू होते जज्बात पर बंद बांधे हनूज हद पार करने से खुद को बाज रखे हुए था, और वो बेहद दर्जा लाजा उसका जब्त आजमा रही थी। आप ज़िद्दी और ज़बरदस्ती से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उसके सहर अंगेज़ लहजे के खुमार से वो अंदर से कमज़ोर पड़ने लगी तो हिफाजती दीवार उठाए हुए एकदम झुंझलाकर फट पड़ी थी। आगा का चेहरा फीकर पड़ गया। वो निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए तेज़ी से उसके सामने से उठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए बाथरूम में मकीद हो गया। शहलाला अपने उड़े उड़े हवास मुजतमा करती हुई बिजली की सी तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। लम्हों का तिलस्म ज़ायल हुआ तो वो अपनी कमज़ोरी पर खुद को लानत मलामत करने लगी। अभी तक दिल की धड़कनें मामूल पर नहीं आई थी। बहुत शानदार घर है आपका, वो तारीफ़ी नज़रों से पूरा घर घूम फिर कर जायज़ा ले रही थी। कंपनी की तरफ से मिला है, अपिया खुशी खुशी बता रही थी। खैर, कितना ही अच्छा सही, तुम्हारे आगा पैलेस से इसका क्या मुकाबला, वो तो सचमुच का शाही महल है। छोड़िए, वो अपिया के सताइशी अंदाज पर मुंह बनाकर बोली। मुझे तो कैद खाना लगता है, वीरान, उदास और बेजान सा। शजी भैया ने उसे 2 दिनों में सारा लाहौर घुमा दिया था। इस बार वो बड़ी गहरी निगाह से अपिया और शजी भैया की अज़वाजी ज़िंदगी का जायज़ा ले रही थी और बहुत सारी बातों के इंकशाफात अब हो रहे थे। वो चूँकि शुरू से शहर के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए घरेलू मामलात से खासी हद तक बेबैरा थी। पहली बार उसने देखने वाली निगाह से मामलात देखे और भौंकचा सी रह गई। शजी भैया घर में मौजूद होते तो भी हर वक्त अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाए रखते थे। हालांकि अब अरसल के साथ साथ गाड़ी की देखभाल भी करनी पड़ती थी। फिर घर भर की जिम्मेदारी भी अपिया के कंधों पर थी। मेरे मोज़े कहाँ रखे हैं? रुमाल क्यों नहीं धोया? उफ़, वो कपड़ों पे इस्त्री करना भी याद नहीं रहा बेगम साहिबा को, वो वाज़ह तौर पर झलाए हुए खुरदरे अंदाज में पुकारते थे। अपिया अफ्ता खेजा बेडरूम की तरफ लपकती। बस अभी कर देती हूँ सब कुछ। गुड़िया की नैपी बदल रही थी। उसी असना में अरसल नाश्ते के लिए माँ को पुकारने लगता। अपिया का एक पाँव इधर होता और एक उधर। किचन का काम, घर भर की सफाई, कपड़ों की धुलाई से लेकर शौहर और बच्चों की ज़रूरतों का ख्याल, हर काम के लिए अपिया जवाब देती और उसके बावजूद शजी भैया नाखुश रहते थे। किस कदर फोड़ हो तुम, शौहर की ज़रूरियात का ख्याल नहीं, वो बरमला कहते। कभी सालन में नमक या मिर्च तेज़ हो जाता तो बिगड़ने लगते थे। इतने बरस गुजर गए, तुम्हें ढंग का खाना पकाना नहीं आया, हद है। और अपिया चुपचाप सुनती रहती, कभी मुनमुनाते हुए सफाइयाँ देने लगती। शहलाला सख्त इस्तेजाब के आलम में अपिया को देखती रह जाती। कमाल है अपिया, शजी भैया आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं और आप है कि हुक्म की बांदी बनी फिरकी की तरह उनके आगे पीछे फिरती रहती हैं।
وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں اپیا ہولے سے مسکرائی۔ بھائی ان سر کی اس میں کیا بات ہے؟ اگر شوہر آپ کی کوتاہی پر ڈانٹ دے یا غصہ کرے تو بیوی کو خاموشی سے پی جانا چاہیے۔ وہ صحیح بات پر ہی تو ٹوکتے ہیں، حق رکھتے ہیں اس بات کا۔ ایسی معمولی باتوں کو توہین و تحقیر سمجھ کر بیوی محاذ کھول بیٹھے تو گزارا ہو گیا سمجھو۔ سارے گھر کا سکون اور ترتیب تہس نہس ہو جائے گی ایسے تو۔ اور وہ ہونک سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو کبھی جھوٹے منہ آغا سے نہیں پوچھا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اس کے جوتے کپڑے کھانے پینے اور آرام و سکون کا خیال رکھنے کی ذمہ داری شریف کے سر پر تھی۔ رہے گھر کے کام تو اس کی بلا جانے ملازمین کس لیے تھے؟ پھر وہ آغا پیلس کو اپنا گھر کب سمجھتی تھی جو مالکانہ ذمہ داریاں نبھاتی، اور آغا نے کبھی ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ اس روز وہ اپیا کے ساتھ بازار گئی تو اپیا کو ان کی پرانی کلاس فیلو مل گئی۔ پرجوش طریقے سے سلام دعا کے بعد ایک دوسرے کے ہاں آنے کی دعوت دی جانے لگی۔ پرسوں ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے، کچھ پرانی دوستوں کو بھی مدعو کیا ہے جو لاہور میں آباد ہیں، تمہیں ضرور آنا ہے، اسی بہانے ماضی کے دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اپیا کی دوست صباحت نے بصد اصرار کہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اپیا مسرت سے بولی۔ پرانے دوستوں سے ملاقات کا تصور بذات خود بڑا خوش کن ہوتا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور آؤں گی۔ مگر جب شجی بھیا سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سائٹ پر جانا ہے پرسوں، اور تمہیں بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر کبھی چلی جانا، ایسی بھی کیا قیامت آ رہی ہے۔ اور اپیا دل مار کر رہ گئی۔ شاہ لالہ کو علم ہوا تو ایک بار پھر متعجب کھڑی رہ گئی۔ اس نے تو کالونی میں کہیں آنے جانے کے لیے رسماً بھی آغا کو مطلع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ بھائی آپ کا اتنا دل چاہ رہا ہے، ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے، شجی بھیا سے ضد کریے جانے کے لیے، وہ مصروف ہے تو کم از کم آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں۔ چھوڑو، اپیا بے دلی سے بولے، اصرار کر کے ان کا موڈ کیوں خراب کروں، صباحت سے فون پر معذرت کر لوں گی۔ اپیا کا سارا جوش و خروش مانند پڑ گیا تھا۔ شاہ لالہ کو دلی تکلیف ہوئی۔ پھر بھی آپ ان کے نام کی مالا چنتی ہیں۔ وہ جھلا کر ان پر برس پڑی۔ کتنے بے حس ہے شجی بھیا، آپ کی خوشی اور جذبات کا کچھ احساس نہیں؟ وہ تیز سے بولی۔ میں ان کی مرضی اور خوشی کی پابند ہوں، وہ نہیں چاہتے تو میں ان کی رضا کے خلاف قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ اپیا اداسی سے بولی۔ شاہ لالہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ آپ خواہ ان کی خود پسندی کو شے دے رہی ہیں، دھڑلے سے کہہ دیں کہ مجھے ہر صورت جانا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلا کرتے گڑیا، اپیا نے اس کے گال چھو کر نرمی سے کہا۔ عورت کو اپنا گھر بسانے، بنانے اور چلانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی بیجا انا، خود پرستی، ضد اور شوق کو لگام دینا پڑتی ہے، اور جواب میں اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ زہر خند ہوئی۔ اسے رہنے کو ایک چار دیواری، مضبوط چھت، ایک صاحبان مل جاتا ہے شوہر کے روپ میں۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہی گھر تو عورت کی آخری پناہ گاہ ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ عورت کو مصلیت سے کام لے کر، جھک کر، عاجزی سے، بے غرضی سے معاملہ سلجھا کر اپنی جڑیں مرد کے گھر اور دل میں مضبوط کرنا پڑتی ہے، ورنہ تو دو دلوں میں سارے گھر کا شرازہ بکھر کر رہ جائے۔ اگر ایک حاکم ہو تو اس کے ساتھ گزارا کر کے دوسرے شخص کو لا محالہ محکوم بننا پڑتا ہے، ورنہ گھر نہیں بنتے۔ کیا شجی بھیا کو آپ سے محبت نہیں ہے؟ میرا تو خیال تھا وہ آپ کو بہت چاہت سے بیاہ کر لائے ہیں، وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دلی رضامندی سے اپنایا ہے، وہ فخریہ بولی۔ مگر یہ کیسی محبت ہے، اتنی اجارہ داری، تسلط، حاکمیت اور روب، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ بھی محبت کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ اب تمہارا کیا خیال ہے، مجنوں یا رانجھے کی طرح دن رات میرے نام کی تسبیح پڑھتے رہیں یا رومانوی ڈائیلاگ جھاڑا کریں؟ مرد کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی طلب کرنا بے وقوفی ہے۔ مرد عورت کے آرام و آسائش کا خیال رکھے اور اس کا ہو کر رہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ رہا روب، غصہ اور حاکمیت، تو مشرقی مرد میں یہ اوصاف تو شروع سے موجود رہے ہیں، ان سے کیا الجھنا۔ اب ہر کوئی آغا ہارون کی طرح دیوانہ اور عاشق کے اظہار نہیں ہوا کرتا کہ بیوی کی ہر بدتمیزی اور بد لحاظی برداشت کر جائیں۔ تم عقل سے سوچو تو اندازہ ہوگا کہ تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہو۔ تمہاری ایک نگاہ کرم کے لیے وہ اپنی پلکیں بچھائے منتظر رہتا ہے، تمہاری منمانیاں برداشت کرتا ہے، تمہاری تمام تر بے اعتنائی کے باوجود تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے ہوئے اپنا کوئی حق تمہاری رضا کے بغیر استعمال نہیں کر رہا۔ بے وقوف لڑکی، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، شہزادیوں کی طرح گھر میں بسا رکھا ہے آغا نے تمہیں، اس کی قدر کرو اور فضول کی ضد چھوڑ کر اپنا آپ اس کے نام کر دو، ورنہ سمے گزر گیا تو بری طرح پچھتاؤ گی۔ واقعی اپیا صحیح کہہ رہی تھی، اور کتنا اس کا کردار اور نفس آزمانا مقصود تھا۔ اتنی مدت بیت گئی تھی، اگر اس کے کردار میں کوئی جھول ہوتا تو اب تک سامنے آ جاتا۔ اس کے برعکس اس کی نرم خوئی، مصلحت پسندی اور اپنے کام سے لگن نے اس کی شخصیت کے مثبت پہلو ہی اجاگر کیے تھے۔ وہ کس درجہ اس پر مہربان تھا، اپنی طبیعت کے برعکس محض اس کی خوشنودی کے لیے خود پر جبر کرتا تھا۔ وہ بدتمیزی کرتی تو درگزر کر جاتا، رکھائی کا مظاہرہ کرتی تو صرف نظر انداز کر دیتا۔
اکتاہٹ دکھاتی تو اس کی خوشی کے لیے دل بہلانے کے لیے گھمانے لے جاتا، کبھی اپنی ذاتی کام کے لیے اس کو آواز نہ دیتی، گھریلو امور کے سلسلے میں کبھی اس کی باز پرس نہ کی۔ حالانکہ وہ گھر کی مالکن تھی، ذمہ دار تھی، مگر اس نے از خود اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ عفیہ کے ازواجی زندگی کے معاملات سے موازنہ کیا جاتا تو وہ ایک لحاظ سے آغا پیلس میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی تھی، ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ذمہ داری اور جواب طلبی سے آزاد ہو کر وہ پوری رات اپنا احتساب کرتی رہی۔ 10 دن مکمل ہو چکے تھے اس کے قیام کو۔ آغا تقریباً روز ہی فون پر اس کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ رات کو ہی فون پر اس نے بتایا تھا، میں کل صبح کی فلائٹ سے آ رہا ہوں تمہیں لینے، شام کی فلائٹ سے ہم واپس آ جائیں گے۔ اور صبح پوری تیار یوں سمیت وہ عفیہ کے روبرو کھڑی تھی۔ شجی بھیا آغا کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے گھر سے جا چکے تھے اور کسی لمحے میں بس آنے والے تھے۔ عفیہ مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ سر جھکا کے بولی۔ دراصل میرے ذہن میں شروع سے یہ تاثر رہا تھا کہ امیر کبیر جاگیردار وڈیرے نواب اور رئیس قسم کے لوگ ہر قسم کے اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، عیاش طبع، بے حس، خود غرض اور مغرور، عام لوگوں کو اپنی رعایا خیال کرتے ہیں اور ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اور میں انجانے میں آغا کو بھی اسی ٹائپ کا بندہ سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے شروع سے اس سے منتفر اور گریزہ رہی تھی۔ کچھ اس کے رویے کی سختی، روب اور حاکمیت پسندی کو میں اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر مزید اس سے کترانے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے پرپوزل نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ میرا خیال تھا وہ محض مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنی عام سی شکل و صورت والی لڑکی کی طرف بڑھا ہے، بس اس طرح کی غلط فہمیوں نے مجھے اس تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ بہرحال گزرتے وقت نے میرے خدشات ڈھو ڈالے ہیں اور اب مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر آدمی بد کردار اور نفس پرست ہو، آخر وہ بھی لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، کوئی درندہ صفت خون آشام بھیڑیے تو نہیں ہوتے جو ہم ان کے بارے میں بدگمان رہتے ہیں۔ اچھے برے لوگ تو ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، پھر بد نیتی اور عیاشی کا الزام محض روسا اور عمرہ پر ہی کیوں عائد کیا جائے؟ ان میں بھی تو نیک طبیعت کے انسان دوست اور مخمیر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ صد شکر کہ تمہیں عقل آ گئی، ورنہ میں تو مایوس ہو چلی تھی تمہارے طور طریقوں سے۔ عفیہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، پھر گڑیا کے رونے کی آواز سن کر اندر لپکی۔ اسی لمحے کھٹکے کی آواز پر شہ لالہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ آغا کے چہرے پر شعلوں کی لپک تھی اور آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں سی برس رہی تھی۔ بہت خوب، بالآخر وہ پھنکارتے ہوئے بولا، تو یہ تھی تمہارے گریز کی وجہ؟ بھلا کب کب تم نے مجھے کسی برے فعل میں یا ایسی ویسی خواتین سے چہلے کرتے دیکھا تھا، یا کسی غریب سے وحشیانہ سلوک کرتے دکھائی دیا تھا تمہیں؟ کیا میرے روم فریج میں بوتلوں کی قطاریں سجی ہوئی دیکھی تھی، یا میری خوابگاہ سے کسی حسینہ کو برآمد ہوتے دیکھا تھا؟ بولو، جواب دو نا۔ آغا کی رگ رگ میں انگارے دوڑ رہے تھے اور اس شعلہ فشاں نظریں شہ لالہ کو بھسم کر دینے کے در پہ تھی۔ جب سے وہ مٹھیاں بینچے نچلا ہونٹ دانتوں سے کچل رہا تھا، وہ اس درجہ غضبناک اور مائل با وحشت تو کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ شہ لالہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ مجھ جیسے بد کردار، بد چلن اور اخلاقیات سے عاری رئیس کے پاس تم جیسی پارسا اور مقدس و محترم ہستی کا کیا کام؟ اوکے، تم باخوشی یہاں رہو ہمیشہ کے لیے، اب مجھے تمہارے پلٹ کر آنے کا قطعی انتظار نہیں رہا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر وہ آندھی طوفان کی طرح الٹے قدموں واپس چلا گیا، اور شہ لالہ کا تو وہی حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کیا ہو گیا؟ آغا اتنے غصے میں کیوں تھے؟ شجی لالہ وحشت زدہ سے بھاگے چلے آئے تھے۔ میں نے روک کر پوچھنا چاہا تو انہوں نے درشتی سے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور گیٹ سے باہر نکل گئے۔ وہ ناراض ہو گیا مجھ سے شجی بھیا، وہ بلک بلک کر رو دی۔ عفیہ بھی حواس باختہ سی دوڑی آئی تھی۔ صورتحال واضح ہوئی تو سر پکڑ کر رہ گئی۔ آپ مجھے واپس بھجوا دیجیے شجی بھیا، میں ابھی اور اسی وقت کالونی واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت کس طرح بھجوا دوں تمہیں؟ شام کی فلائٹ سے چلی جانا۔ شجی بھیا پریشانی کے عالم میں کہہ رہے تھے، تمہارا اس وقت جانا مناسب نہیں، آغا بہت غضبناک موڈ میں واپس لوٹے ہیں، فوری طور پر تمہیں سامنے دیکھا تو خواہ نخواستہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے، ٹھہر کر جانا ہی بہتر ہوگا، تب تک ان کا غصہ بھی کچھ سرد پڑ جائے گا۔ عفیہ نے اسے صلاح دی تھی، سوئی اتفاق شام کی فلائٹ نہ مل سکی اور اس نے وہ پوری رات کانٹوں پر بسر کی تھی۔ دوسری طرف منہ اندھیرے وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شجی بھیا نے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا۔ شہر آ کر ٹیکسی کے ذریعے وہ کالونی پہنچی۔ شریف، تمہارے صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ اس نے آغا پیلس پہنچتے ہی سب سے پہلے شریف الدین کو طلب کیا تھا۔ وہ جی، میں خود بھی لا علم ہوں۔ شریف خاصا بخلایا ہوا تھا، کل شام سے گھر نہیں آئے، ساری رات میں انتظار کرتا رہا، آج صبح 6 بجے کے قریب فون کر کے گھر کے حالات پوچھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے، بس اتنا کہا کہ رات کو دیر سے لوٹوں گا۔ اوہ،
تفصیل سن کر وہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ بہرحال اتنی تسلی تو ہو گئی تھی کہ رات کو لوٹ آئیں گے۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر پہلی بار پورے آغا پیلس میں اوپر نیچے پھر کر اچھی طرح جائزہ لیا، صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور دیکھے، ملازمین کو کچھ ترامیم کے لیے ہدایت دی۔ شام کو کچن میں گھس گئی، 2-3 ڈشز شریف سے پوچھ کر صاحب کی پسند کی بنائی، پھر نئے سرے سے خود کو سجایا سنوارا۔ سرخ جھلملاتے نفیس سے سوٹ میں یاقوت کا جڑاؤ سیٹ اور ہلکا میک اپ کیے اس کی چھب بھی نرالی ہو گئی تھی۔ باغ سے بیلے کی کلیاں توڑ کر بالوں میں گجرے بھی سجا لیے تھے۔ اب وہ جی جان سے روٹھے سیاں کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ شریف کو اس نے اپنے کوارٹر میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں خود ہی کھانے کے لیے پوچھ لوں گی صاحب کو۔ اس نے خود بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر لان میں چہل قدمی کرتی، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتی رہی۔ آغا کی سابقہ شوخیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ ایک لمحہ جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا، جب جسم و جاں میں پرحدت سنسنی سی پھیلتی چلی گئی تھی۔ سنو، اس نے کس طرح جان کھینچ لینے والے انداز میں پکارا تھا کہ وہ پگھل گئی تھی۔ مان جاؤ نا، وہ خوابدیدہ ارمان جگاتا دھیما مخمور سرگوشیانہ انداز۔ وہ سوچ کر نئے سرے سے محجوب ہوتی جا رہی تھی۔ شاید یہی محبت ہے، بے اختیار کر دینے والی، بے بس کر ڈالنے والی، اپنے جادو اثر حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کرنے والی۔ واقعی محبت اچانک ہی منعکش ہوتی ہے اور قلب و روح کو اپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہے۔ خبر ہی نہیں ہونے پاتی یہ لمحہ کب آن کر بیت جاتا ہے۔ محبت چھپ کے دل پر وار کرتی ہے۔ تقریباً 12:30 بجے خدا کر کے اس کی جیپ آغا پیلس داخل ہوئی تھی۔ فوری طور پر سامنے نہیں جانا چاہیے، کیا خبر غضب سے بفر کر کچھ کر بیٹھے۔ وہ یہی سوچ کر کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ پھر ٹرالی میں سجا کر دانستہ وہیں بیٹھی موجود رہی تاکہ وہ جب تک چینج کر کے فریش ہو جائیں۔ کھانا لے آؤ شریف۔ کچن میں انٹرکامس کی تھکی ہوئی اسپاٹ آواز ابھری تھی۔ آغا کے خیال کے مطابق شریف کو ہی کچن میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اچھل پڑی، 1 بجنے کو تھا۔ دھڑکتے دل سے ٹرالی دھکیلتی اس کے کمرے کے آگے رکی تو قدم من بھر کے ہونے لگے۔ کیسے اندر جاؤں؟ بالآخر وہ ہمت کر کے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ وہ حسب توقع بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی اور آنکھوں میں غصے کی سرخی چھلکنے لگی۔ تم سے کس نے کہا تھا یہاں آنے کو، بلکہ اس گھر میں داخل ہونے کو؟ وہ ایک دم برس پڑا تھا۔ اپنے گھر آنے کی کون اجازت مانگتا ہے؟ اگرچہ وہ خود کو بہادر ظاہر کر رہی تھی مگر دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آغا اس وقت اتنا بے رحم نظر آ رہا تھا کہ فی الوقت شہلالہ کے چھکے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر؟ اس نے استزائیہ کہا۔ یہ ڈرامے بازی کسی اور کے ساتھ کرنا۔ فوراً سے پیشتر میرے کمرے سے نکل جاؤ اور صبح آغا پیلس سے بھی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانا۔ اب یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا کٹھور لہجہ بلا کا شفاق اور سرد تھا۔ شہلالہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف سرایت کرنے لگا۔ تو کیا ہوا؟ آپ کے دل میں تو جگہ ہے نا میرے لیے؟ وہیں بسیرا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تخت یا تختہ کے مصادق وہ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واجلت کہہ گئی۔ آغا نے کڑے تیور لیے اسے گھور کر دیکھا۔ شہلالہ کے چہرے پر سراپے کی آرائش و زبائش اور رویے میں سر تا پا آمادگی اور سپردگی سب تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بے وقوف بنانے کی۔ وہ برہمی سے رخ موڑ کر گیا ہوا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ آپ کھانا تو کھا لیجئے، میں نے بھی آپ کے انتظار میں ابھی تک نہیں کھایا۔ وہ اس کا دھیان بٹانے کو جلدی سے بولی۔ آغا نے جواب نہیں دیا۔ نیم دراز ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا لاتعلقی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ حوصلے جمع کرتی ہوئے بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس کے سرہانے آ کر آہستگی سے جھک کر جھجکتے ہوئے اس کے سیاہ بالوں والے توانا سفید بازو پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کی۔ آغا کو جیسے کرنٹ چھو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ خفگی سے بازو چھڑانے لگا۔ لہجے کی تندی اور بے رحمی میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ شہلالہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے دوبارہ اس کا آہنی ہاتھ تھام کر جیسے اٹھانے کی صحیح کی۔ پلیز بس کریں نا، اب اٹھ جائیے، کھانا کھا لیں۔ تمہیں ہی نہ کھا جاؤں میں؟ آغا نے وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا۔ وہ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں تھی لہذا اپنی جھونک میں اس پر آ گئی۔ دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھی تو آغا نے اس کی دونوں کلائیاں مروڑتے ہوئے مجرموں کی طرح پشت کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ درد سے چینخ اٹھی۔ اف اللہ چھوڑیے نا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے مگر وہ ہنوز خود کو مضبوط اور بشاعت ظاہر کر رہی تھی۔ میں تو بد کردار اور عیاش رئیس ہوں، کیوں آئی ہو ایسے شخص کے بیڈ روم میں؟ آغا کی عزت نفس پر زبردست طریقے سے چوٹ پڑی تھی۔ اسے اپنی تذلیل بھلائے نہیں بھول رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ساری دنیا تہہ و بالا کر دے۔ بولو نا۔ اب اس نے شہلالہ کے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ اف ہارون، آپ تو جان نکالنے کے در پر ہو گئے ہیں۔ رخساروں پر بہتے آنسوں کے قطرے پوروں سے صاف کرتی ہوئی وہ زبردستی ہنس کر بولی۔ ہارون آغا کے بھڑکتے ہوئے سینے پر جیسے نرم نرم پھوار پڑنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار شہلالہ نے
اس درجہ اپنائیے تو یگانیت کے ساتھ اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ہارون تو اسے اس کے ملنے والے بھی نہیں کہتے تھے۔ آغا صاحب زبانوں زد عام ہو گیا تھا۔ آغا کی اس کے بالوں پر گرفت نرم پڑنے لگی، خود بخود اس کا شعلہ سما موڈ سرد پڑنے لگا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں۔ آغا کو بے ساختہ شعر یاد آ گیا۔ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لے ہارون، ہمیشہ وہیں آگے جھکا تھا۔ اس نے ایک پیش قدمی کی تھی، اب شہ لالہ کی باری تھی، اور پھر محبوب کے در پر جھکنے میں کیا حجاب، اور وہ اس کا شوہر تھا، اس کا مجازی خدا تھا، اس کا ہار سنگار، اس کا چمچماتا سراپا، سب کچھ اسی کا تو تھا۔ آغا کو اچانک یہ احساس ہوا تھا اس قربت کا۔ وہ خود چل کر اس تک آئی تھی، پوری سپردگی سے خود کو پیش کر رہی تھی۔ اس لمحے کا تو اس نے عمر تک انتظار کیا تھا۔ کھانا کھا لینا، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ اس کی نگاہ سے مرتی جنوں خیزی سے گھبرا کر جلدی سے بول پڑی، تمہیں نہ کھاؤں پہلے؟ کتنا ستایا ہے لڑکی تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گستاخ ارادوں کا پتہ دیتے، شوق تیوروں سے بوکھلا کر پرے سے رکھتی، آغا نے ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر قریب کر لیا اور اس پر جھک کر اس کی ناک کھینچتے ہوئے شریر سے انداز میں گویا ہوا۔ اس کا مارے شرم کے بے حال ہو رہا تھا۔ سارے بدلے لوں گا تم سے گن گن کر۔ آغا کے انگ انگ سے سرور چھلک رہا تھا۔ تو یہ تھا ناول، اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ ابھی میں شارٹ ناول ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہوں یار، اتنے کو بھی بہت جانو۔ میں وہ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو کچھ ہے وہی بہت ہے، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہوگا آپ کیوں نہیں لانگ ناول اپلوڈ کر رہی، چھوٹے چھوٹے ناولس کیوں اپلوڈ کر رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے اب پڑھے ہی نہیں جا رہا، میرا عجیب حالت ہوئی پڑی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر میں اب کیا بتاؤں، چھوڑو، قصہ لمبا ہو جائے گا اور میں کچھ سنا نہیں پاؤں گی اپنی درد بھری داستان، اب تو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھ غریب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔